بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا ہم نے آپ کو پڑھائی بھی تھی اور یاد کرنے کے لیے آپ کو ہم نے طریقہ کار بھی بتایا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرے انشاءاللہ حصے میں ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ مسند احمد میں حدیث نمبر 8978 اور 8979، یعنی یہ سمجھیے کہ 8978 8979، عبد الرحمن بن عائش ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صبح کو نماز فجر سے اتنی دیر تک رکے رہے، یعنی دیر سے تشریف لائے کہ قریب تھا کہ سورج کا کنارہ نظر آ جاتا۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی تشریف لائے۔ نماز کے لیے اقامت کہی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر سی نماز پڑھائی، اور جب سلام پھیرا تو فرمایا جیسے ہو اپنی صفوں میں بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بے شک میں تم کو بیان کرتا ہوں کہ آج صبح کس چیز نے مجھے روکے رکھا۔ میں رات کو کھڑا ہوا اور جتنی نصیب میں تھی نماز پڑھی۔ ابھی میں نماز میں ہی تھا کہ اونگ آ گئی۔ پھر جب بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے رب تعالیٰ کے سامنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت شکل میں تشریف فرما ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، مقرب فرشتے کن امور میں یعنی کن باتوں میں بحث مباحثہ کرتے ہیں؟ میں نے کہا اے میرے رب میں تو نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے کہا اے میرے رب مجھے تو علم نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے کندھوں کے درمیان رکھی۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے کندھوں کے درمیان رکھی۔ مجھے اپنے سینے میں اس کی پوروں کی، کس کے پوروں کی؟ اللہ کے ہاتھوں کے پوروں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، اور ہر چیز میرے لیے واضح ہو گئی، اور مجھے معرفت حاصل ہو گئی۔ یعنی وہ بات جو فرشتے کر رہے تھے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی معرفت حاصل ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد اب بتاؤ کہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے کہا کفارات میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کفارات کیا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جماعتوں کی طرف چل کر جانا، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا، اور ناپسند امور کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ یعنی ناپسند سے مراد یہ ہے کہ سردی کا موسم ہے اور یا وضو کا آپ کو دل نہیں چاہ رہا ہے کرنے کا، لیکن پھر بھی باقاعدہ پورے طور پر وضو کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا درجات کیا ہیں؟ میں نے کہا کھانا کھلانا، نرمی کے ساتھ کلام کرنا، اور اس وقت نماز ادا کرنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سوال کرو۔ میں نے کہا اللہم انی اسألوکا فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ میں آپ سے نیکی کے کام اور نیکیاں کرنے، برائیوں کو ترک کرنے، مسکینوں سے محبت کرنا مجھے نصیب فرما، عطا فرما۔ اور اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے اور مجھ پر رحم کیجئے، یعنی معافی کا اور رحم کرنے کا سوال کرتا ہوں۔ اور جب آپ کسی قوم میں فتنہ برپا کرنے کا ارادہ فرمائیں تو مجھے اس فتنے میں ڈالے بغیر فوت کر دیجئے، اور میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور آپ سے محبت کرنے والے کی محبت کا بھی سوال ہے، اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت کے قریب کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ حق ہے
یعنی یہ بات سچ ہے اور ان کو سیکھو، فرمایا کہ اس کو سیکھو اور سکھاؤ۔ یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سیکھو اور سکھاؤ، یاد کرو اور یاد کرواؤ۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو ضرور یاد کریں۔ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعا سکھائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کو سیکھو اور سکھاؤ، یاد کرو اور یاد کرواؤ۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس میں سبق کتنے ہیں، بہت سارے اس میں سبق ہیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔